نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام محمد مصطفیٰ عین انوار یزدانی محمد مصطفیٰ عین انوار یزدانی محمد مصطفیٰ دباچہ آیات قرآنی محمد مصطفیٰ سرتاپا اوصاف سمدانی محمد مصطفیٰ تقدیس کل تطہیر سبحانی بعثت پیغمبران ہے مثل تعمیر بنا باعث و خالق جس کا مالک ارض و سما خشت اول ہوئے اس محل کی حضرت آدم خشت آخری لا ریب حضرت خاتم الانبیاء حضرات ورثۃ الانبیاء علماء کرام اور مسلمانان کرام عوام اہل سنت وقت کم ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کے دربار گہربار پر انوار میں ہم سب کی دعا التجا استدعا ہے وہ ہمیں پرچم ختم نبوت کے نیچے زندہ رکھے اور قیامت کے دن پرچم ختم نبوت کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت دارین نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل علم و عرفان کے شاہ سواروں نے ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بقدر ضرورت گفتگو فرمائی۔ ان حضرات کی گفتگو کو سن کر مجھے اپنا ذہن بدلنا پڑا۔ بعض ایسی چیزیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا مجھ سے قبل علم و عرفان کے شاہ سواروں نے ان پہلوؤں کو بڑے حسین طریقے سے بیان کر دیا۔ اور ابھی
جس ہستی عالی کا بیان ہم سن رہے تھے، جو علم تصوف اور حسن تصوف کے تحت بڑی شیریں گفتگو بیان فرما رہے تھے، اپنے علمی مقام سے اتر کر عوامی ذہنوں کو سامنے رکھ کر کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ کے اندر گفتگو اتار رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں علم کا بھی حسن تھا اور تصوف کا بھی حسن نمایاں تھا۔ ہم سب کے محترم المقام قابل صد احترام حضرت مولانا عابد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے جب اس پروگرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کے سامنے عرض کی کہ مجھے تو سریکی میں گفتگو کو نہیں کرنی آتی، تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ بلا تکلف اردو میں گفتگو کریں، انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صاحب جود و کرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہوئے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھا کریں، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی چہروں پر مسکراہٹ ہی ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے آؤ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلیں۔ گھر کی چار دیواری سے لے کر گلی بازار جنازگاہ تک گھنٹوں چہرہ دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، ذکر خیر راحت سکون کے ساتھ سنا کرتے تھے، ان کی جب موتیں آئیں تو وہ بھی حالت سکون میں آئیں، حالت خیر میں آئیں۔ اللہ جل جلالہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات عطا فرمائے، جس مٹی کے اوپر آپ نے بولو براز فرمایا اس مٹی کے ایک ذرے کی بھی ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے فضائل و کمالات مثل سمندر کے ہیں اور ہماری زبانیں مثل ڈول کے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ سمندر ڈول میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اعلیٰ شان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اللہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عظمت نبوت عطا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ کو اللہ نے شرف نبوت بھی عطا فرمایا،
خصوصیت ختم نبوت بھی عطا فرمائی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے نبی الامت بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبی الامت بھی بنایا، نبی الانبیاء بھی بنایا، خاتم الانبیاء بھی بنایا، اشرف الانبیاء بھی بنایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو نماز پڑھائی۔ ثقلین کے تاجدار امام ہدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف و اعزاز حاصل کہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نماز پڑھائی۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی ماننا فرض ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی آپ کو نبی ماننا بھی فرض ہے اور آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کی لیاقت نہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ نبوت کا ہے یا ختم نبوت کا ہے۔ حضرت مولانا محمد حسین سلطانی صاحب نے بیان کیا کہ یہ طبقہ دجالیہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا۔ آگے سے مسلمان اٹھ کے کہتا ہے مولانا نے معاذ اللہ ٹھیک بات نہیں کی، وہ امام کائنات کو نبی مانتے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روزہ رکھتے ہیں، وہ تو حج کرتے ہیں، وہ تو مسجد میں جاتے ہیں، وہ تو قربانی کرتے ہیں، وہ تو قربانی کا گوشت مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے جنازوں میں ان کو شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اے بھولے بھالے لوگوں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ امام کائنات کی ختم نبوت کے غداروں کی وکالت تم کرو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان امام کائنات کی عزت کا وکیل ہوتا ہے، امام کائنات کی نبوت کا وکیل ہوتا ہے، امام کائنات کی ختم نبوت کا وکیل ہوتا ہے۔ مسلمان امام کائنات کی عزت کا، آبرو کا، تکریم کا، تعظیم کا، تقدیس کا، طہارت کا، نبوت کا، ختم نبوت کا، محافظ ناموس رسالت ہوتا ہے۔ جب مسلمان غیر مسلم کا وکیل بنے پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، شریعت اس کو منافق کہتی ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو شخص امام کائنات کی ختم نبوت کا منکر ہو، صرف منکر ہی نہیں، منکر اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ یہ امام کائنات کی ختم نبوت کے منکر بھی ہیں، امام کائنات کی ختم نبوت کے غدار بھی ہیں۔ جو امام کائنات کی ختم نبوت کا غدار ہو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے کسی عمل کو بھی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا؟ بولو، جاؤ فقہا کو پڑھو۔ آج اتنے علماء کرام کا ایک حسین علمی گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔
آپ طرح طرح کے علمی پھولوں سے خوشبوئیں لے رہے ہیں، علماء کرام سے فائدہ لیجئے، پوچھئے مرد مرتد ہو عورت مرتدہ ہو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ حاضرین عزیز وقار، جب نکاح نہیں ہوتا تو یہ سارے زنا کی پیداوار ہے۔ تو جو شخص نسب کے اعتبار سے حرامی ہو، جو شخص نسب کے اعتبار سے حرامی ہو، اس حرامی کو ماحول میں، معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگوں جو اپنا باپ بدل لے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بغیرت ہے، جو نبی بدل لے۔ نعرہ تکبیر، باپ اور ہو، باپ اور بتائے وہ اور پیو بدل کے حرامی ہے، حرامی ہے، اور جو نبی بدلے وہ بڑا حرامی ہے، وہ بڑا حرامی اور جن کو اللہ نے زبان دی ہے سارے بولو وہ بڑا بڑا۔ اب میں کسی مسلمان کو یہ نہیں کہوں گا، نہ میری یہ مراد ہے جو مسلمان حرامیوں سے دوستی لگائے، دوستی لگائے جب نہیں پتا تھا تو اور بات ہے، جب پتا چل گیا ہے تو پھر دوستی نہیں۔ جو تیرے نبی کی ختم نبوت کا غدار ہے وہ تیرا وفادار کیوں ہے؟ جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، تاریخ اسلام اٹھاؤ۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں داجل کی زمین پر، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے زمین تو بھی گواہ ہو جا، اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا۔ آسمان نبوت کا چمکتا ہوا پہلا ستارہ ابو بکر صدیق، اور کو پڑھو آفتاب نبوت کا چمکتا ہوا دوسرا ستارہ عمر فاروق، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا چمکتا ہوا تیسرا ستارہ، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا چمکتا ہوا چوتھا ستارہ، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا حسن رکھنے والے، آفتاب ختم نبوت کا خون رکھنے والے امام حسن کو پڑھو، امام حسین کو پڑھو۔ آؤ ٹھہریے، آؤ میں تمہیں مکہ میں لے جاتا ہوں، آؤ میں تمہیں مدینہ میں لے جاتا ہوں۔ آج کسی کا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق کا خاندان۔ بنو تیم بڑا تھا، عمر فاروق کا خاندان، بنو عدی بڑا تھا، حضرت عثمان کا خاندان، بنو امیہ بڑا تھا، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کا خاندان، بنو ہاشم بنو قریش بڑا تھا۔ جاؤ بدر سے لے کر کربلا تک، مکہ سے لے کر ہجرت حبشہ تک، مکہ سے لے کر مدینہ تک، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں صحابہ کرام نے جب بھی کسی سے پیار کیا اللہ کی وجہ سے کیا، امام کائنات کی وجہ سے کیا، جب بھی کسی سے دشمنی کی اللہ کی وجہ سے کی، امام کائنات کی وجہ سے کی۔ آج ہمارا معیار یہ ہوتا تو دشمن
ہماری صفوں میں نہ گھستا، منافق ہماری صفوں میں نہ گھستا۔ اگر آج ہمارا معیار یہ ہوتا تو بیٹی کا رشتہ نہ دیا جاتا، نہ بیٹی کا رشتہ لیا جاتا۔ اگر یہ معیار ہوتا تو اس دشمن کے ساتھ نہ قربانی کی جاتی، نہ قربانی کا گوشت اس تجویز کو دیا جاتا، اور اس کی قربانی تو ہو سکتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آئیے میں آپ کو قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھاتا ہوں۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے، میرے حبیب محترم، میرے حبیب مکرم، میرے حبیب اول، میرے حبیب آخر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، میرے حبیب وہ میرے گستاخ سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے، اور وہ آپ کے گستاخ سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یا اللہ، گستاخ کوئی یار ہو، فرمایا یار نہیں اگرچہ باپ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج مرزائیوں کے ساتھ دوستی، جی مرزائیوں کی دکانیں سنی چلائے، جی اگر اس دکان کے سامنے حضرت سلطانی کھڑے ہو، اس دکان کے سامنے حضرت رضوی کھڑے ہوں، اس دکان کے سامنے دیگر علماء کھڑے ہوں، تو تمہیں اس دکان پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب یہ نہیں ہوتے تو تمہیں خدا اور مصطفیٰ سے شرم نہیں آتی ہے؟ قبر میں سلطانی صاحب آئیں گے، قبر میں رضوی صاحب آئیں گے، عذاب قبر کے لیے ڈپٹی سلطانی صاحب کی ہے، عذاب قبر کے لیے ڈپٹی رضوی صاحب کی ہے، ان کی ڈپٹی نہیں ہے۔ کہتے ہو مولویوں کا کام ڈرانا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں، میں نے ہر نبی کو بھیجا ہی اس لیے جا کے لوگوں کو ڈراؤ۔ جہنم کس مولوی نے بنائی ہے؟ بتاؤ جہنم کس مولوی نے بنائی ہے؟ کوئی جرات کرے کھڑا ہو کے بتائے عذاب قبر دینے کے لیے کس حال میں دین کی ڈپٹی ہو گئی؟ یہ تو رب اور رسول کی بات نقل کرتے ہیں، ناقل ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام رساں ہیں۔ حاضرین ذی وقار، بات کر رہا تھا ختم نبوت کی۔ آئیے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کنز العمال، کنز العمال، 15 جلدوں میں ہے۔ پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے، میرے پاس وہ موجود ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ کتنی عظمتوں والا، امام کائنات، ذرا مسکرا کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے، رب العالمین نے اپنا دیدار کروایا، فرمایا میرے حبیب مکرم، میں نے نبیوں میں آپ کو آخری نبی بنا دیا، نبیوں میں آپ کو، آپ خوش ہیں؟ صاحب ختم نبوت علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ میں خوش ہوں، بار الہ میں خوش ہوں۔ فرمایا میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، آپ کی امت بھی خوش ہوگی۔ عرض کی میری امت بھی خوش ہوگی۔ اس حدیث کا اگلا جملہ سننے سے پہلے ایک مثال سن لیجئے۔
اگر آپ کے پیر و مرشد، آپ کے والدین میں سے کوئی حج عمرے پر گئے ہوں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد، صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد ان کی آنکھ لگ جائے، مقدر کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے، محبوب خدا کی زیارت ہو جائے۔ ثقلین کے تاجدار فرمائیں، آپ کے علاقے کے خطیب میرے بیٹے رضوی صاحب، میرے بیٹے سلطانی صاحب، دیگر علماء میری ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، انہیں کہنا امام کائنات تمہیں سلام کہہ رہے تھے، امام کائنات تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ اگر ہمارے بس میں مرنا ہو تو خوشی میں مر جائیں، خوشی میں مر جائیں۔ حاضرین عزیز کہا، یہ تو خواب کی بات ہے، ادھر تو امام کائنات ہے، معراج کی بات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کو آخری نبی بنا دیا، آپ راضی، میں راضی، آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، آپ کی امت راضی، عرض کی میری امت راضی۔ فرمایا ختم نبوت کی وجہ سے اپنی امت کو جا کے کہہ دینا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اے داجل کی اس تاریخی زمین کے اوپر، اس تاریخی اجتماع ختم نبوت میں آنے والے لوگوں، اللہ رب ذوالجلال نے جس طبقے کو، جس گروہ کو، جس جماعت کو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے امام کائنات کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، یہ دلیل ہے قیامت کے روز جب اللہ رب ذوالجلال جنت کے اندر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم یا اہل الجنہ، وہی طبقہ ہوگا ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا، دنیا میں بھی سلام ان کو آیا، جنت میں بھی سلام ان کو پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ مبارک عقیدہ ہے جس پر خدا کا بھی سلام آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی سلام آتا ہے۔ حاضرین عزیز بکار، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار وہ مسلمان تھا۔ دوستو مجھے بتاؤ، تمہارے دہجل کے اڈے پر ایک شخص کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچتا ہو، بکرے کا بیچتا ہو، اور تمہیں پتہ چل جائے یہ کتے کی گردن کاٹ رہا تھا، یہ کتے کی رگیں کاٹ رہا تھا، یہ رات کو 3 بجے کتے کی کھال اتار رہا تھا، اس کی بوٹیاں بنا رہا تھا، مجھے صبح اس کو بکرے کا گوشت کہہ کے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، مجھے بتاؤ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ بھئی جو نہیں اٹھائیں گے وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ تھانے جاؤ گے کہ نہیں؟ تھانے والے آئیں گے کہ نہیں؟ اور بولو تھانے والے آئیں گے کہ نہیں؟
نہیں، اے لوگوں اگر کتے کو بکرا کہا جائے تو تم پہلے دن ہی حرکت میں آ جاؤ اور اس کی دکان کے اوپر سودا لینے کے لیے نہ آؤ جو ایک کتے سے بدتر شخص مرزا قادیانی کو نبی کہے اور تو اس کی دکان پہ جائے اور اس کو سلام بھی کرے، سلام کا جواب بھی دے، بیمار ہو اس کو پوچھنے کے لیے بھی جائے اور اس سے مشورے لے، اس سے مشورے دے، خدا کی قسم شریعت خیر البریہ کی نظر میں کتے کو بکرا کہنا اتنا جرم نہیں ہے جتنا ایک دجوس کو، ایک منحوس کو، ایک قذاب کو، ایک دجال کو، ایک برطانوی جاسوس کو، برطانوی کتے مرزا قادیانی کو نبی کہنا یہ جرم ہے۔ حاضرین ذی وقار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت۔ جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، تاریخ اسلام اٹھاؤ۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں گاجر کی زمین پر، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے زمین تو بھی گواہ ہو جا، اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا۔ آسمان نبوت کا چمکتا ہوا پہلا ستارہ ابو بکر صدیق، اور کو پڑھو آفتاب نبوت کا چمکتا ہوا دوسرا ستارہ عمر فاروق، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا چمکتا ہوا تیسرا ستارہ، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا چمکتا ہوا چوتھا ستارہ، اور کو پڑھو آفتاب ختم نبوت کا حسن رکھنے والے، آفتاب ختم نبوت کا خون رکھنے والے امام حسن کو پڑھو، امام حسین کو پڑھو۔ آؤ ٹھہریے، آؤ میں تمہیں مکہ میں لے جاتا ہوں، آؤ میں تمہیں مدینہ میں لے جاتا ہوں۔ آج کسی کا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق کا خاندان۔ بنو تیم بڑا تھا، عمر فاروق کا خاندان، بنو علی بڑا تھا، حضرت عثمان کا خاندان، بنو امیہ بڑا تھا، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کا خاندان، بنو ہاشم بنو قریش بڑا تھا۔ جاؤ بدر سے لے کر کربلا تک، مکہ سے لے کر ہجرت حبشہ تک، مکہ سے لے کر مدینہ تک، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں صحابہ کرام نے جب بھی کسی سے پیار کیا اللہ کی وجہ سے کیا، امام کائنات کی وجہ سے کیا، جب بھی کسی سے دشمنی کی اللہ کی وجہ سے کی، امام کائنات کی وجہ سے کی۔ آج ہمارا معیار یہ ہوتا تو دشمن ہماری صفوں میں نہ گھستا، منافق ہماری صفوں میں نہ گھستا۔ اگر آج ہمارا معیار یہ ہوتا تو بیٹی کا رشتہ نہ دیا جاتا، نہ بیٹی کا رشتہ لیا جاتا۔ اگر یہ معیار ہوتا تو اس دشمن کے ساتھ نہ قربانی کی جاتی، نہ قربانی کا گوشت اس تجویز کو دیا جاتا، اور اس کی قربانی تو ہو سکتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آئیے میں آپ کو قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھاتا ہوں۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے میرے حبیب محترم، میرے حبیب مکرم، میرے حبیب اول، میرے حبیب آخر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، میرے حبیب وہ میرے گستاخ سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے، اور وہ آپ کے گستاخ سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یا اللہ گستاخ کوئی یار ہو، فرمایا یار نہیں اگرچہ باپ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مرزائیوں کے ساتھ دوستی جی، مرزائیوں کی دکانیں سنی چلائے جی، اگر اس دکان کے سامنے حضرت سلطانی کھڑے ہو، اس دکان کے سامنے حضرت رضوی کھڑے ہوں، اس دکان کے سامنے دیگر علماء کھڑے ہوں، تو تمہیں اس دکان پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جب یہ نہیں ہوتے تو تمہیں خدا اور مصطفیٰ سے شرم نہیں آتی ہے؟ قبر میں سلطانی صاحب آئیں گے، قبر میں رضوی صاحب آئیں گے، عذاب قبر کے لیے ڈپٹی سلطانی صاحب کی ہے، عذاب قبر کے لیے ڈپٹی رضوی صاحب کی ہے، ان کی ڈپٹی نہیں ہے۔ کہتے ہو مولویوں کا کام ڈرانا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں نے ہر نبی کو بھیجا ہی اس لیے جا کے لوگوں کو ڈراؤ۔ جہنم کس مولوی نے بنائی ہے؟ بتاؤ جہنم کس مولوی نے بنائی ہے؟ کوئی جرات کرے کھڑا ہو کے بتائے عذاب قبر دینے کے لیے کس حال میں دین کی ڈپٹی ہوگی؟ یہ تو رب اور رسول کی بات نقل کرتے ہیں، ناقل ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام رساں ہیں۔ حاضرین ذی وقار، بات کر رہا تھا ختم نبوت کی۔ آئیے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کنز العمال، کنز العمال، 15 جلدوں میں ہے، پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے، میرے پاس وہ موجود ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ کتنی عظمتوں والا، امام کائنات، ذرا مسکرا کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے، رب العالمین نے اپنا دیدار کروایا، فرمایا میرے حبیب مکرم، میں نے نبیوں میں آپ کو آخری نبی بنا دیا، نبیوں میں آپ کو، آپ خوش ہیں؟ صاحب ختم نبوت علیہ السلام نے عرض کی بار الہ میں خوش ہوں، بار الہ میں خوش ہوں۔ فرمایا میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، آپ کی امت بھی خوش ہوگی، عرض کی میری امت بھی خوش ہوگی۔ اس حدیث کا اگلا جملہ سننے سے پہلے ایک مثال سن لیجئے۔ اگر آپ کے پیر و مرشد، آپ کے والدین میں سے کوئی حج عمرے پر گئے ہوں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد، صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد ان کی آنکھ لگ جائے، مقدر کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے، محبوب خدا کی زیارت ہو جائے۔ ثقلین کے تاجدار فرمائیں آپ کے علاقے کے خطیب میرے بیٹے رضوی صاحب، میرے بیٹے سلطانی صاحب، دیگر علماء میری ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، انہیں کہنا امام کائنات تمہیں سلام کہہ رہے تھے، امام کائنات تمہیں سلام کہہ رہے تھے، اگر ہمارے بس میں مرنا ہو تو خوشی میں مر جائیں، خوشی میں مر جائیں۔ حاضرین ذی وقار، یہ تو خواب کی بات ہے، ادھر تو امام کائنات ہے، معراج کی بات ہے،
اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کو آخری نبی بنا دیا، آپ راضی، میں راضی، آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، آپ کی امت راضی، عرض کی میری امت راضی، فرمایا ختم نبوت کی وجہ سے اپنی امت کو جا کے کہہ دینا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اے داجل کی اس تاریخی زمین کے اوپر، اس تاریخی اجتماع ختم نبوت میں آنے والے لوگوں، اللہ رب ذوالجلال نے جس طبقے کو، جس گروہ کو، جس جماعت کو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے امام کائنات کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، یہ دلیل ہے قیامت کے روز جب اللہ رب ذوالجلال جنت کے اندر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم یا اہل الجنہ، وہی طبقہ ہوگا ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا، دنیا میں بھی سلام ان کو آیا، جنت میں بھی سلام ان کو پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ مبارک عقیدہ ہے جس پر خدا کا بھی سلام آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی سلام آتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار وہ مسلمان تھا۔ دوستو مجھے بتاؤ، تمہارے دہجل کے اڈے پر ایک شخص کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچتا ہو، بکرے کا بیچتا ہو، اور تمہیں پتا چل جائے یہ کتے کی گردن کاٹ رہا تھا، یہ کتے کی رگیں کاٹ رہا تھا، یہ رات کو 3 بجے کتے کی کھال اتار رہا تھا، اس کی بوٹیاں بنا رہا تھا، مجھے صبح اس کو بکرے کا گوشت کہہ کے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، مجھے بتاؤ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ بھئی جو نہیں اٹھائیں گے وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ تھانے جاؤ گے کہ نہیں؟ تھانے والے آئیں گے کہ نہیں؟ اور بولو تھانے والے آئیں گے کہ نہیں؟ اخبار والے آئیں گے کہ نہیں؟ ٹی وی والے آئیں گے کہ نہیں؟ ریڈیو والے آئیں گے کہ نہیں؟ اور لوگوں، اگر کتے کو بکرا کہا جائے تو تم پہلے دن ہی حرکت میں آ جاؤ اور اس کی دکان کے اوپر سودا لینے کے لیے نہ آؤ جو ایک کتے سے بدتر شخص مرزا قادیانی کو نبی کہے اور تو اس کی دکان پہ جائے اور اس کو سلام بھی کرے، سلام کا جواب بھی دے، بیمار ہو اس کو پوچھنے کے لیے بھی جائے اور اس سے مشورے لے، اس سے مشورے دے، خدا کی قسم شریعت خیر البریہ کی نظر میں کتے کو بکرا کہنا اتنا جرم نہیں ہے جتنا ایک دجوس کو، ایک منحوس کو، ایک قذاب کو، ایک دجال کو، ایک برطانوی جاسوس کو، برطانوی کتے مرزا قادیانی کو نبی کہنا یہ جرم ہے۔ حاضرین عزیز وقار، ٹائم دے اندر لوگ کہتے ہیں مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں، مرزائی بولو کلمہ پڑھتے ہیں جی؟ آؤ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ حوالے ہمیں، مجھے زبانی بھی یاد ہے، یہ حوالے مجھے
زبانی بھی یاد ہے. جب ہم تقریر کر کے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ ان مرزائیوں کو بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ حوالہ بتایا ہے. آج سلطانی صاحب نے بتایا کہ ایک لائٹ نہیں تھی. ہائے میں ربا گیا. وہاں ان کا دار الضیافت ہے. جی حقیقت میں دار النجاست ہے. دار الضیافت میں داخل ہو تو مرزا قادیانی کی تصویر لگی ہوئی ہے, بڑی تصویر لگی ہوئی ہے. میں نے اس کی تصویر کو دیکھا تو میں نے ساتھ والے مرزائی سے کہا کہ یہ ایک آنکھ زیادہ کھلی ہوئی ہے اور ایک تھوڑی کھلی ہوئی ہے. جواب کہنے لگا وہ شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے مرزا قادیانی آنکھیں ایسی رکھتے تھا. میں بھی بچہ تھا بڑا, میں اس معاملے میں اللہ نے مجھے بھی بڑی وہ ذہانت بخشی ہوئی تھی. میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ ایک آنکھ میں حیا تھوڑا اور ایک آنکھ نہیں. مجھے کہنے لگا ایسی باتیں نہیں کرتے. میں نے کہا ایسے کانے کو نبی یہ کتاب ذرا دیکھتے بس محترم, یہ کتاب ہے روحانی خزائن, جلد نمبر 18. لیجئے تصویر. اس کے اندر صفحہ 207 مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ جو امام کائنات کے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت لکھ کے محمد الرسول اللہ کہتا ہے یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں. بے شمار بے شمار بے شمار. آئیے یہ کتاب کا نام کیا, ذرا جلدی کیجیے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اس کتاب کا نام کیا ہے, جلد نمبر کون سی ہے 12. اب دیکھتے جائیے ذرا روحانی خزائن کس قسم کے ہیں. روحانی خزائن کس قسم کے ہیں, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ یہ ہے اپنا 64. کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے. وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے. داجل پور کے لوگوں اگر سمجھ سکو, سمل سکو, جاگ سکو, پہرا دے سکو تو وہ اللہ جس نے نبی کائنات کا جب مقدر بنایا تو حضور کے مقدر میں ہمارا مقدر بنایا تو امام کائنات کو نبی اور آخری نبی لکھ دیا. اس اللہ کے بارے میں کہا جائے وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے. آدمی کلمہ پڑھ کے اللہ کی توہین کرے, بتاؤ اس کے کلمے کا اعتبار, بولو اس کے کلمے کا اعتبار نہیں رہتا. یہ کتاب حوالہ جات کی بھری ہوئی ہے. کون کون سا حوالہ دکھاؤں. روحانی خزائن جلد نمبر 20. آپ کل کسی مرزائی کو کہیے مرزا قادیانی ایک کھا جانے والی آگ تھا. نور الدین پھیروی شیطان ایک کھا جانے والی آگ تھا. مرزا بشیر الدین ایک کھا جانے والی آگ تھا. مرزا بشیر احمد ایم ایک کھا جانے والی آگ تھا. مرزا ناصر اسمبلی کے اندر کفر اور ارتداد کی ترجمانی کے لیے آیا تھا. وہ مرزا ناصر ایک کھا جانے والی آگ تھا. مرزا طاہر ایک کھا جانے والی آگ تھا. مرزا مسرور و سور ایک کھا جانے والی آگ ہے. مرزا قادیانی کا باپ غلام مرتضیٰ ایک کھا جانے والی آگ تھا. اس کی ماں چراغ بی بی ایک کھا جانے والی آگ تھی. حالانکہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے مرزا قادیانی واقعتاً ایک کھا جانے والی آگ ہے. اس کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کے اندر گئے. مرزائی کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو, مرزائی کہتے ہیں
دلیل سے بات کرو مرزائی کہتے ہیں، حجت سے بات کرو مرزائی کہتے ہیں، برہان سے بات کرو مرزائی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بات کرنے کا انداز ہے؟ ظالمو، اگر تمہارے مرزے کو کہا جائے کہ وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے تو کہتے ہو کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ وہ اللہ کو کہتا ہے وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے، تمہیں مرزے پہ غیرت آئی، اللہ پہ غیرت نہ آئی؟ جی حاضرین عزیز وقار، یہ کتاب، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ بولو میں اللہ کا بیٹا ہوں، بتاؤ اس کا کوئی اعتبار رہا ہے؟ جی علماء کے ساتھ ختم نبوت کے لیے مل کے کون کون کام کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ جی یا اللہ جو مرزائیوں سے لین دین چھوڑے ان کو جنت کی نعمتیں عطا کرنا۔ اللہ قیامت کے دن تو فرما دیتا کہ جاؤ جنت سے پانی پی لو تو بھی بڑی بات ہے، بڑی بات۔ تو کسی فرشتے کو فرما دے کہ ان کو پانی پلا دے، بڑی بات ہے۔ اللہ تیری نعمتوں کا کیا کہنا، تو ثقلین کے تاجدار صاحب کوثر کو فرمائے گا آئیے حوض کوثر پہ اپنے ان غلاموں کو دست نبوت سے پانی پلائیے۔ کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ دائیں طرف ابو بکر و عمر ہوں گے، بائیں طرف عثمان اور علی ہوں گے۔ آج ان سے لین دین چھوڑ دو، قیامت والے دن اللہ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔